والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام علماء کرام، گرد و نواح سے تشریف لانے والے میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج 9 جولائی 2023 بروز اتوار صبح کے وقت میں اور آپ اور میری مسلمان مائیں اور بہنیں الحمدللہ ایک ایسی تقریب میں جو شادی کی تقریب ہے اور سنت ولیمہ ہے، اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہاں آنے کی، بیٹھنے کی، بات سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو نیکی کی باتیں، قرآن اور سنت کی باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے محترم بھائی جن سے الحمدللہ ہماری دیرینہ دوستی، بھائی چارہ اور محبت، بھائی سہیل صاحب، الحمدللہ اس سے قبل بھی ان کے صاحبزادے منظور کی الحمدللہ شادی کے موقع پر، پھر الحمدللہ ان کی پوتی کے عقیقہ پر، اور آج الحمدللہ دوسرے صاحبزادے حسنین کی شادی کے موقع پر ولیمہ کی اس تقریب میں اللہ پاک نے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اس چلتے ہوئے دور میں جہاں ہر طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑنے کے کام ہو رہے ہیں، اللہ رسول کی ناراضگی کے کام ہو رہے ہیں، شادی جیسی ایک ایسی عبادت کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے لے کر آج تک انتہائی آسان کام شریعت اسلامی میں شادی ہے. اتنا آسان کام شریعت میں اور کوئی نہیں. اتنے آسان کام کو مسلمانوں نے انتہائی مشکل بنایا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے میرے بھائی کہ شادی بچی کی ہو یا بچے کی. آج مسلمان ایسے مواقع پر کہ جہاں اللہ کو راضی کرنا چاہیے،
جہاں خطبہ نکاح میں مولوی صاحب نے 3 مقامات سے قرآن کی تلاوت کی اور تینوں مقام پر ایک لفظ، ایک کلمہ بار بار اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، یہ خطبہ نکاح کی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یعنی 3 مقام جو نکاح کے موقع پر قرآن کے پڑھے جاتے ہیں، اس میں نکاح کا تذکرہ ہی نہیں، تینوں مقام پر نکاح کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے موقع پر نکاح والی آیتیں، وہ آیتیں پڑھنی چاہیے تھی، فَانكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اب یہ آیت یہاں پڑھنی چاہیے تھی، مگر نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت نکاح والی نہیں پڑھی جس میں نکاح کرو، فَانكِحُوا نکاح کرو، مَا طَابَ مِنَ النِّسَاء جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، اور اگر سمجھتے ہو انصاف نہیں کر سکتے، اللہ تعدلوا فواحدہ، پھر 1 سے کرو۔ یہاں قرآن کریم کی اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں نہیں پڑھا۔ خطبہ نکاح میں آیتیں کون سی پڑھی؟ سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ احزاب، اور جو آیتیں میں نے اشارتاً پڑھ دی، آپ کے سامنے اشارہ دے دیا، آیتیں 3 ہیں اور 3 آیتوں میں 4 مرتبہ اتقوا اللہ، اتقوا الناس، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرنا لوگوں۔ اب یہ نکاح کے موقع پر کیوں پڑھی گئی؟ مفسرین لکھتے ہیں میرے بھائی کہ شادی جن بچے بچی کی جس کی ہو رہی ہے، جس خاندان کا آپس میں جوڑ پیدا ہو رہا ہے، اب سہیل بھائی کا خاندان ہے اور ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ان کے سسر، اور مجھے ایک بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ولیمے کے موقع پر لڑکی کا والد ولیمے میں آیا ہے، ورنہ ساڑی زمانہ جانے ان کے غیروں کے خلاف ہے کہ پیو چلا مجھے ولیمے دے، یہ ایسی الو قوم نہ ساڑا پالا پہ گیا۔ حالانکہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے دیکھا جی لڑکی کے والد ہیں، الحمدللہ یہی تو موقع ہے ملنے کا۔ اب یہاں سسر شریک نہ ہو، ساس شریک نہ ہو، یہ نت تو خیر آ کے مجھے روٹیاں کھاؤں ان کیا ہوں اسی اتنے اتنے لوگ کا صدقین نے کہاں سے آ جاتے لوگ، بلا لیتے بھائی جو لڑکی کا والد ہے وہ کیوں نہیں ہے شادی میں، والدہ کیوں نہیں ہے، بہنیں کیوں نہیں ہیں، ان کو شریک ہونا چاہیے کہ ان کی بچی اس گھر میں آئی ہے۔ مگر رسمیں، ہندوانہ رسمیں، ہندوانہ ذہن، کافرانہ ذہن، سکھوں والا ذہن، مجوسیوں والا ذہن، یہودیوں والا ذہن، اس ذہن کی وجہ سے مسلمان دیکھ رہے ہیں ہندوؤں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے، سکھوں میں تو یہ ہوتا ہے، فلاں قوم تو یہ کرتی ہے، زگری تو یہ کرتے ہیں شادی میں۔ ہم بھی چلتے ہوئے زمانے میں روشن خیال لوگوں کے ساتھ چلیں گے، جیسے وہ کریں گے ویسے ہم کریں گے۔ جہاں شریعت نے منع کیا یہ کام نہ کرنا، وہ شادی میں کر جائیں گے، اور جو شریعت نے کہا کرو اس کو چھوڑ جائیں گے۔ تو میرے بھائی بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ 3 آیتیں جس میں اتقوا اللہ، اور خالی اتقوا اللہ نہیں، حق تقاتے، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا اللہ سے حق ہے۔ اب اس لڑکی سے جس کی شادی ہوئی اس گھر میں آئی، زندگی کے ابتدائی ایام ہیں، اب لڑکا جس کی شادی ہوئی اس کے بھی نئے ایام ہیں، 2 خاندان نئے نئے جڑے، دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپس میں جوڑ چاہتے ہو، زندگی کی گاڑی چلے، اب لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لڑکی کا خاندان ہو یا لڑکے کا خاندان ہو، دونوں اگر ایک چیز پہ عمل کر لو،
ساری زندگی راحت سکون اطمینان میں گزرے گی. اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. لڑکی ہو یا لڑکا، لڑکے کا خاندان یا لڑکی کا، اللہ سے ڈرتے رہنا. اب جو لڑائیاں ہیں خاندانوں میں شادی کے بعد شروع ہوتی ہیں، لڑکی کی انبن آ جاتی ہے. اب نئی شادی ہوئی، ساس کے ساتھ بہو کی نہیں بن رہی. وجہ کیا ہے؟ نہ بہو کے دل میں خوف خدا ہے، نہ ساس کے دل میں. نہ نوجوان کے دل میں خوف خدا ہے، نہ والد کے دل میں. جب خوف خدا تمہارے دل میں نہیں ہے تو یہ شادی چند دنوں کی ہوگی. پھر پھٹے جھگڑے، ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کو میں خصی جھگڑے، فضول جھگڑے. بات کیا ہے جی؟ چھوٹی چھوٹی بات کا پتنگڑ، خوف خدا نہیں. مگر جب خوف خدا ہوگا، اب آئیے اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. اب یہ توجہ سے آپ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور آپ بھائی بھی سن رہے ہیں، تاکہ اللہ کرے آج کی اس مجلس سہیل بھائی کا اتنا بھی ماشاءاللہ انہوں نے اہتمام کیا، آپ بھائیوں کو بلایا، اس کا کچھ آپ لے کے یہاں سے جائیں. اور آئندہ کوشش کریں آپ کے بچے بچیوں کی شادی ہو. میں اپنی مثال گاؤں میں، علاقوں میں، پورے ملک میں دیتا ہوں کہ ہم 5 بھائی ہیں. میں ہوں، میرے بعد چھوٹے بھائی ہیں، یہ تیسرے بھائی ہیں میرے مفتی صاحب، مفتی احمد نواز صاحب. پھر چوتھے بھائی قاری افضال صاحب ہیں. پھر 5ویں بھائی ہیں حافظ صغیر صاحب. ہم 5 بھائیوں نے مثالی شادی کی. کیوں؟ کہ کوئی کام الحمدللہ 5 شادیوں میں اللہ رسول کے حکموں کے خلاف نہیں کیا. آسان شادیاں، سہلی شادیاں، ایزی شادیاں، خرچے بھی کم، اور الحمدللہ زندگی زبردست گزر رہی. اب آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہ بچیوں کو کیسے رہنا ہے، بچوں کو کیسی زندگی گزارنی ہے، اور والدین جو ہیں دونوں طرف، لڑکے کے یا لڑکی کے، ان کو کیسے ہونا چاہیے. میری بات سے ناراض ہونا، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے آج. ایک بات ہی، ایک تو ماشاءاللہ حافظ صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے تشریف لائے، انہوں نے ایسے زبردست تلاوت کی کہ بس اندر بول پڑا، اور نعت بھی ایسی پڑی کہ دل خوش کر دی. بڑا میرا ایمان تازہ ہوگا تھوڑی سی دیر میں. بڑی اچھی ماشاءاللہ تلاوت. اللہ ان کی آواز میں، ان کا الحمدللہ عمر میں، جان مال میں، ہر چیز میں اللہ پاک برکت دے. اللہ ان کی حفاظت. بڑی اچھی نعت پڑی، زبردست، تسنے بازی سے ہٹ گئی. ہاں تلاوت جو ہوتی ہے نا، بعض قاری تسنے باز ہوتے ہیں، کیا کچھ کرتے. 1-2 لفظ پڑھا، پھر پانی کا گھڑ پیا، کبھی کانوں پہ ہاتھ رکھا، کبھی ادھر ہاتھ رکھا، کتنے ایسا کیتا. بعض سارے ایسے، اور بہت سارے نعت خان بھی ایسے مل جاتے، کبھی یہاں کودتے کبھی وہاں کودتے. انہوں نے اتنا ایزی ہو کے زبردست کلام پڑھا. ایسے ہی پڑھنا چاہیے. دوسری خوشی یہ ہوئی کہ عمر حسنین کی بڑی کم ہے، اور ماشاءاللہ بچی بھی نہیں کہ ہم عمر ہو گئی ہے، چھوٹی ہوگی. میں پٹھانوں کو اور سندھیوں کو الحمدللہ سلوٹ مارتا ہوں، اور الحمدللہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ پکے مسلمان ہیں. اس لیے کہ میں نے سندھ میں اپنے استادوں کے ہاں پڑھ کے یہ دیکھا ہے کہ بچہ بچی بالغ ہو جلدی نکاح کرتے، یہ مسلمانی پٹھانوں میں یا سندھیوں میں. باقی ہمارے ہاں ہندکوں والوں میں بس آدمی کو اس نیٹ پہ پہنچاتے ہیں کہ پھر نہیں پتہ چلتا کہ شادی کے بعد جو بیوی ہوتی ہے اس کے خامن کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں تیرا سورا تو نہیں، یہ تیرا سسر تو نہیں ہے. خامن سسر کیوں بنتے ہیں؟ بڈھا کرتے ہیں. شکر کرو میں اپنے علاقے میں آیا، میں نے آواز بلند کی، اس کے خلاف جہاد کیا، تو اب 20 سال 18 سال 22 سال لڑکی کی شادی، ورنہ ہمارے بڑوں نے 40 سال کی عمر میں شادیاں کی ہیں. جب 35 سال 30 سال کی عمر میں کوئی شادی کا نام لیتا کہتے ہیں اللہ صبر کر، نکاح چھوٹا ہے، ابھی بڑا نہیں ہوگا، بڑا 40 کے بعد ہوگا، پکی عمر میں شادی کریں گے. یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اب اگر آپ حسنین کو، منظور کو اور ان کے والد سہیل صاحب کو بٹھائیں تو نہیں لگتا کہ یہ باپ بیٹا ہے، تقریباً لگتا ہے دیکھنے سے کہ بھائی لگتے ہیں. ٹائم پہ شادی کی، الحمدللہ ان کا سسر دیکھا اور خوشی ہو گئی، کالی سیاہ داڑھی، ورنہ اکثر بابے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ٹائم پہ شادیاں نہیں. اس کے 2 نقصان اس معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں شادیاں بچے بچیوں کی ٹائم نہ کرنے کی وجہ پہ، ٹائم پر شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے آج میرے بھائی، یاد یہ بات بڑی ہے تو آپ کو بری لگی گی مگر میں کر دیتا ہوں.
کہ اس وقت نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا آسان ہو گیا. اتنا گناہ مسلمان کر رہے جوان بچیاں بچے. یہ صرف ماں باپ کی غفلت ہے کہ بچہ بچی بالغ ہو گئے, رسموں میں لگ گئی, سامان اتنا چاہیے جی, یہ چاہیے جی, وہ چاہیے جی. سامان کو لڑکی کیا کرے گی؟ سامان کو کھانے کی چیز نہیں کہ صبح اٹھے گی جی 50 درجن پیالیاں لڑکی ماں کے گھر سے لے آئی. صبح اٹھ کے دیکھ پیالیاں چک مارنی بھائی, آج یہ کھاساں دعا, کل ہے کھاساں, پرسوں یہ کھائیں گے. یہ کوئی پیالیاں کھانے کی چیز ہے یا بسترے صبح کو چک مارے گی؟ یہ تو ساری زندگی پڑے رہے گی. کھانے کا جو راشن ہے, ضروریات زندگی ہے. میں حیران رہتا ہوں لوگ کپڑوں پر, برتنوں پر, بستروں پر. حالانکہ حدیث صحیح مسلم میں, صحیح مسلم شریف میں ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بسترا خامد کا, ایک بسترا بیوی کا, ایک بسترا مہمان کا, اور چوتھا بسترا شیطان کا. یہ مولوی نہیں سناتا حدیث. 4 بسترے ہوں, چلو مانا 5 6 8 مہمان بھی آ سکتے, مگر اتنے بسترے بنانا. میرے پاس کراچی کا ایک بھائی آیا, ملاقات ہوئی, کہتا ہے میں نے بچی کی سنت کے مطابق شادی کی. سنت کے مطابق, نام سنت کا استعمال ہو رہا ہے. میں نے کہا کتنا خرچہ ہوا؟ نا 22 لاکھ روپے لگا. میں کہا تو ابلیس نے بڑا لانا, یہ سنت کے مطابق شادی ہوئی ہے, 22 لاکھ روپے خرچ کیا. سادی شادی, جتنی گنجائش ہو, اور اتنی ایزی صحابہ کے دور میں شادیاں کہ نبی علیہ السلام کے 2 صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, دونوں نے اندر دوستی ہے, دونوں میں دوستی تھی. دوستی میں ایک صحابی دوسرے کو کہنے لگا کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے جو مجھے پسند ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اب آپ میرے رشتے کی بات کریں. صحابی نے کہا صحیح ہے, میرا تعلق ہے, میں بات کر لیتا ہوں لڑکی کے والد سے. اب وہ لڑکا دوسرا صحابی دوست کو باہر گلی میں کھڑا کیا اور خود شادی کی, نکاح کی بات کرنے اندر گئے. اندر پہنچے, لڑکی کی والدہ سے, والد سے بات ہوئی. انہوں نے کہا آپ ہمیں پسند ہیں. وہ نہیں, آپ ہمیں پسند ہیں, کیا آپ ہماری لڑکی سے شادی کے لیے تیار؟ اس نے کہا صحیح ہے جی. بات اس صحابی کی کرنے گئے, وہ گلی میں کھڑے, یہ اندر گئے, اور اندر جا کے تھوڑی سی دیر گزری, وہاں اندر بیٹھے بیٹھے لڑکی کے والد نے نکاح پڑھایا, نکاح ہو گیا. لڑکا باہر آیا, دوسرا صحابی پوچھتا میری بات ہوئی؟ فرمایا آپ کی بات تو نہیں ہوئی, میری شادی اس گھر میں ہو گئی ہے. اب دیکھیے صحابہ دل کے کتنے صاف تھے. اگر ہمارے علاقے کا کوئی ہوتا تو اسی ٹائم پسٹل نکلتا, اچھا کام میرا کرے گا, ڈل ڈل ڈل, چل بھائی. یہی ہوتا ہے نا. یہ قتل کتنے ہو رہے ہیں؟ غیرت کے نام پہ قتل. غیرت کس چیز کا نام ہے؟ یہ کون سی غیرت ہے؟ فریام جی فلاں نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, زمینوں پہ لڑے, فلاں نے اتنے قتل کر دیے. بابا یہ سارے الٹے جہنم میں لٹکائے جائیں گے. جتنے مر رہے ہیں, مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, ہاں قاتل مقتول دونوں کو جہنمی کہا ہے, دونوں ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں. اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں صحابی نے کوئی متھا میلا نہیں کیا, کوئی منہ نہیں بنایا, کوئی چہرے پہ بھر نہیں آئے, کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. فرمانے لگے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مقدر تیرا تھا, کوشش میں کرنا, آپ کا مقدر. اچھا شادی کتنی ایزی, آسان شادی بالکل. صحابہ کے ہاں میں الحمدللہ کچھ مولوی بھی نظر آ رہے بیٹھے, عوام بھی ہے, میرا نیٹ پہ دنیا بیان سنتی ہے لاکھوں میں. میں چیلنج کے طور پر کہتا ہوں, چیلنج ہے جس مکتب فکر کا مولوی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, چیلنج دے کر کہتا ہوں دور صحابہ میں شادی میں ایک چیز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس بغیر شادی کرنا صحابہ نہ گوارا کرتے تھے, نہ پسند کرتے تھے, نہ کرتے تھے. مگر اس کے علاوہ جو کام ہم آج کر رہے ہیں, صحابہ کے ہاں ان کاموں کی کچھ اہمیت نہیں تھی. ان کی ہاں ایک چیز کی اہمیت تھی, نکاح میں پوچھا جاتا تھا مہر لڑکی کو دے سکتے ہو یا نہیں. مہر کے لیے آپ کے پاس چادر ہے, آپ کے پاس ٹوپی ہے, آپ کے پاس سونا ہے, آپ کے پاس درہم ہے, دینار ہے, بس آپ
موت کے بعد عورت کو دینے کے لیے مال ہے، بس نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ برتنوں کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے۔ آپ دکھا نہیں سکتے کہ صحابہ کا دور ہو، کسی کی شادی ہوئی ہو، لڑکی والوں نے مطالبہ کیا ہو لڑکے والے اچھا مکان بنائیں، اچھے بستر خریدے، اچھا فرنیچر خریدے، اچھے برتن ہونے چاہیے، ولیمے میں اتنا خرچہ کوئی تصور بھی نہیں ہے، صرف ایک بات مار مار۔ اگر میری بات غلط ہے، یہ مولوی بیٹھے یا کوئی بھی مولوی سن رہا، میری بات کا رد کرے، نہیں جی مولوی صاحب اس وقت یہ بھی مطالبہ تھا، کوئی مطالبہ نہیں، صرف ایک مار کا مطالبہ، اور اتنا زبردست اور زوردار مطالبہ تھا کہ یہاں تک اللہ کے محبوب نے ڈرانے کے لیے فرما دیا، فرمایا سنو، اگر عورت کا مار رکھتے وقت تمہاری نیت مار دینے کی نہیں ہے، ادا کرنے کی نہیں ہے، تم کہتے ہو جتنا مرضی ہے لکھو مار، میں عورت کو نہیں دوں گا، فرمایا ساری زندگی عورت سے زنا کرو گے، زنا کرو گے، زنا کرو گے، یہ تمہیں گناہ دے گا۔ اب میرے بھائی میں ناراض نہ ہونا، مار کیا ہے؟ اگر انہوں نے لکھوایا ہے، لڑکی والوں نے، لڑکے والوں نے قبول کیا، مار تمہارا کیا ہے؟ ادا کرنا۔ زندگیاں گزر گئی، میرے بزرگ بڈھے ہو گئے اور آج تک اپنی بیویوں کو مار نہیں دیا، اور مار نہ دینے کی وجہ سے عورتوں کے غلام بن کے زندگی گزارے، عورتوں نے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مار ضرورت تھی، پہلے دن اتنا مار ہوتا ادا کر دو۔ جب آپ اپنے گاؤں کے رجسٹرار جو ہے، لکھنے والا نا اپنا جو ہوتا ہے نا یہ نکاح، اس کا آپ رجسٹر اٹھا کے دیکھ لیں، گلہ گاؤں ہو، ٹوپی ہو، ثوابی ہو، غازی ہو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں 100 میں سے 99% نکاح غیر مؤجل، غیر مؤجل، اور کوئی ایک تا غیرت پیدا کرے مؤجل بھی دے، ایک مؤجل نہیں دے گا۔ مزہ تب آتا ہے، میں ایک گاؤں میں گیا جہاں بریلویوں کا گاؤں تھا اور ان پڑھ لوگ تھے، پہلی دفعہ ایسے ہوا، یہ یہاں گلی جہانگیر ہے، اس سے آگے ایک گاؤں ہے، شاید بامڑا گاؤں کا ایسے نام ہے، فتح جنگ سے آگے، یقین جانیے نغد مار ہے، نغد جگہ پہ لو بھائی مار دے لڑکی کو، چلو بھائی جان۔ صحابہ کہاں؟ صحابہ کے یہاں بھی مار 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 مار، اتنا مار کو بیان کیا گیا، عورت کا مار ادا کرو، اور صحابہ کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، ربیعہ بن کعب، نام میں تو فرق آ رہا ہے، ان کی شادی نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ترغیب دی، شادی کر لو، فرمایا اللہ کے رسول ابھی نہیں کرتا۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرے ذہن میں آیا اللہ کے رسول جب کہہ رہے ہیں تو میرے لیے فائدہ ہے، مجھے شادی کرنی چاہیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں شادی کروں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، کہاں کروں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جائیداد نہیں ہے، پٹیاں نہیں ہیں، بینک بیلنس نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں، مسکین ہوں۔ فرمایا آپ فلاں خاندان میں جاؤ، میرا ان کو بتاؤ آپ کی شادی ہو جائے۔ بس اس خاندان میں گئے، لڑکی والوں نے دیکھا کہاں سے آئے، اللہ کے حبیب نے بھیجا، اے نہیں لڑکا جی دیکھو نیچے سے پاؤں کیسے جی ڈنگے تو نہیں، اچھا سر دیکھو موٹا تو نہیں ہے، آنکھیں دیکھو کیسی ہیں، بال چیک کرو صحیح جی، چال چلو۔ اب تو ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی کو لینے جاتے ہیں تو لڑکی کو جو عورتیں جانے یہ تھوڑا جا ٹور ویکھاں کو لنگڑی منڈی ٹونگڑی تو نہیں ہے، ہاں میں نے ایک جگہ کہا اور لنگڑی منڈی ٹونگڑی تم نے اس سے ریسلنگ کھیل لی، وہ کوڑی کہاں کھیلو تو ویکنی میں منڈی ٹونگڑی چھپر کار کو منڈی ٹونگڑی ملی یا کوئی ٹرکی گئی مل گئی تو ناپ پان کے رکھتی دی دیا کہ تو میں سنا کہ تیرے آدھے کوئی منڈی ٹونگڑی ہوئے جو کوٹ شوٹ تو نہ سکی ایسا سوا تو چیک کرنی ہے، موٹی تازی سونی خوبصورت، ہاں تکڑی ہو۔ اب یہ تلاش ہو رہی، میرے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کا مولوی صاحب بچے کی شادی کرنی ہے تو کوئی رشتہ نیک سے رشتہ ہو، تو میں نے کہا جی میں تلاش کر دوں گا۔ اچھا آخر میں ڈیمانڈ کیا تھی؟ نیک رشتہ ہو، میں نے کہا یہ دیندار لوگ، میں نے کہا لڑکی مل جائے گی۔ آخر میں جاتے جاتے مجھے کہا میرا لڑکا تھوڑا شوخیلت ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ جو لڑکی میرے نکاح میں آئے اور خوبصورت ہو نہ ہو مگر اس نے وال لمبے ہو۔ میں کہا وال نہ پین پانی، بال لمبے ہو، یہ لڑکے کا مطالبہ ہے۔ اور اس الو قوم کو کون سمجھائے؟ بالوں سے کیا ہے، گنجی ہو تو کیا مسئلہ ہے، مگر شوق لوگوں کو یہ دیکھو۔ اس وقت جب شادی نہیں ہوتی لڑکی کو دیکھنے کے بعد محلے میں آ کے وہ ساس کیا کہتی ہے، ہمیں تو چودھری کا چاہل مل گیا،
ہمیں تو سونی لڑکی مل گئی بڑی خوبصورت. جب شادی ہوتی ہے 2.5 دن گزرتے ہیں گرانی ماں کا پہلے ہی پتہ ہی کھینچی. پھر 2-4 دن گزرے پھر آپس میں ایک دوسرے کے بالوں کھیلے گی. وجہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر. دل میں اللہ کا ڈر ہو پھر میرے بھائی مت نہیں. تو حضرت ربیہ چلے گئے، نکاح ہو گیا. پہلی بات نبی علیہ السلام نے مار مار. اللہ کے رسول مار دینے کے لیے میرے پاس نہیں ہے. فرمایا فلاں قبیلے میں جاؤ، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ مالدار ہے، ان سے کہو تمہیں مار دیں اور جا کے بیوی کو ادا کرو. ولیمے کی بات آئی، اللہ کے رسول میرے پاس پیسے نہیں. فرمایا ایک بکری ہے فلاں خاندان کے پاس، ان سے لے لو، بکری ذبح کر دو، بس تیرا ولیمہ ہو گیا. روٹیاں پکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں جی. فرمایا گھر میں چلے جاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماؤ گھر میں کوئی آٹا ہے، فرمایا تھوڑے سے جو وہ پیٹھو، پیسنے کے بعد ان کو بھگو، روٹیاں بناؤ، بھائی ولیمہ ہو گیا. چھٹی. کسی نے مدینے سے نہیں نکالا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی شادی صحیح بخاری میں ایسی شادی کی کہ اپنی شادی میں رسول پاک علیہ السلام کو بھی نہیں بلایا. رات گزری، صبح آئے، یہاں ایک نشان لگائے. اس وقت عورتیں خوشبو لگاتی تھیں زعفران، اور وہ عورت کے کپڑے سے ان کے کپڑے پہ نشان لگا اور یہ علامت تھی کہ لگتا ہے انہوں نے شادی کی. نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد پوچھا عبد الرحمن شادی تو نہیں کی؟ فرمایا اللہ کے حبیب شادی کر لی ہے. فرمایا ہو سکے تو مالدار تھے، کروڑوں کے مالک. جب عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو سونا کاٹا گیا تھوڑیوں کے ساتھ، گلاڑیوں کے ساتھ. اتنا سونا تھا، 300 اونٹ، 400 اونٹ، 1000 اونٹ غلے کے لجے ہوئے، اور ہزاروں درہم اور دینار اللہ کے راستے میں. اتنے مالدار. مگر شادی کی حالت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن ایک بکری اولن بشاتن، ایک بکری کاٹ کے ولیمہ کر لینا. بس یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن میں تیرا نبی ہوں، تو نے مجھے نکاح میں نہیں بلایا. اور یہاں کیا حالت ہے؟ وہ جی سہیل بھائی ہمیں شادی میں نہیں بلایا، ہمارا خیال نہیں رکھا، لڑائیاں بن گئی جی خاندان میں. ہو سکتا ہے غلطی سے بھول گیا ہوں. دشمن جی ہمیں بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، عقیقے میں نہیں بلایا، ختم قرآن میں نہیں بلایا، ہماری آجا، ہمارا رشتہ داری، ہمارا تعلق ختم. یہ حالت ہے ہماری مسلمانوں کی. وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو. حضرت جابر کی شادی ہوئی، چھوٹے بچے نوجوان ہیں، 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں. والد مر گئے، بہنوں کا ان کے اوپر جو ہے نا ذمہ داری آ گئی. شادی ہے، اور شادی بھی کنواری لڑکی سے نہیں کی، بیوہ سے کی. اب یہاں مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے، کسی بڈھے کی بیوی مر جائے جس کے جوان بچے شادی شدہ ہے. کسی بڈھے کی بیوی اگر مر جاتی ہے یہاں، جوان بچے شادی شدہ، اب وہ دوسرے کے چکر میں گھوم رہے تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کواری کا دن ملوا جیسا بہت چنگا. ہاں کواری لڑکی مل جائے 80 سال کے بڈھے ہو، یہ صحیح ہے. اب اندازہ لگاؤ عمر میں چھوٹی ہو مجھ سے، وہاں حالت صحابہ کی کیا بیوہ عورتوں سے نکاح ہو رہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. عمر مبارک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال اور ان کی 40 سال، 15 سال عمر میں بڑی. پہلا نکاح. آپ علیہ السلام کنوارے، وہ بیوہ ہیں، 2 خاوند مر چکے. حالت دیکھیے. حضرت جابر نے شادی کی، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیسے پتا چلا؟ خود تذکرہ نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے پوچھا نہیں. سفر سے واپسی ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول کے اونٹ سے آگے حضرت جابر کا اونٹ جا رہا ہے. فرمایا جابر کیوں جلدی میں ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب گھر میں گھر والی. اچھا شادی کر لی؟ فرمایا یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی. فرمایا کنواری سے باکرہ سے کی یا سیبہ سے کی؟ بیوہ عورت ہے، طلاق یافتہ ہے یا کنواری ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول بیوہ عورت سے کی. اب جابر 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی، شادی ہو رہی ہے بیوہ عورت سے. اب سنیے پوچھا حضرت جابر سے 2 باتیں. پہلے تو فرمایا گھر جلدی نہ جانا، مسجد میں جا کے ٹھہرو، گھر میں پیغام بھیجو کہ میں سفر سے واپس آ چکا ہوں، تاکہ آپ کی بیوی آپ کے لیے میک اپ، جو میک اپ خامد کے لیے کرنا چاہیے نا، اب دوسرے مردوں کے لیے میک اپ ہوتا ہے. بازار کے مردوں کو میک اپ کر کے دکھانا ہے، گاڑی کے مردوں کو میک اپ دکھانا ہے. موٹر سائیکل پہ آگے ملا جی موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے، پیچھے بیوی جی جو ہے نا اشارے کر رہی ہیں، پیچھے موبائل ہے. بڑی بدماشیاں لوگ کرتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ غیرت میرت مر گئی. بازاروں میں کھلی ننگے منہ گھوم رہی ہیں. بھائی لگتے ہیں سارے غیر مارا. غیرتی کی انتخاب مسلمان عورتیں کر دی. غیرت تو نکل گئی ہے. عورتیں گاڑیوں میں بیٹھی ہیں پرائے مردوں کے ساتھ سینے چوڑے کر کے موبائل پکڑے ہوئے. ایسے نہیں لگتا کہ یہ عورتیں مرد بنی ہوئی ہیں.
رکشے میں اکٹھی عورتیں مرد غیر محرم کے ساتھ مخلوط اکٹھے بیٹھ جاتے، کوئی شرم ہو یا نہیں؟ جہاں شرم کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی شادی کی، اور پھر شادی کرنے کے بعد نبی علیہ السلام پوچھتے، فرمایا جابر بیوہ عورت سے جاتے، اچھا فرمایا جابر گھر جانا پہلے عورت کو پیغام دو تاکہ وہ زیب و زینت ہار و سنگار کر لے، یعنی آپ کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو جائے۔ اب آپ گھر میں عورتوں کی حالت دیکھو، مجھ سمیت ہر کسی کی بیوی کی کیا حالت ہے، گھر میں پرانے کپڑے پھٹے ہوئے جانا ہوں، پلاسٹک والے چپل ٹوٹے جائے پائے اسے تے چلی بڑی آؤں کا کار پھیرنی ہے، سیتنی ادھر ادھر کام تے جیسے نے ذری جا اسپتالہ نہ آنا کہ اسپتالہ وینا تے پھر آؤں کھول لیے برا تے ویکھنی نیلا پاواں پیلا پاواں یا کالا پاواں، دیکھا ہے نا بدماشیاں، پھر نئے کپڑے، پھر شیشے کے آگے کھڑی کنگھی، مرد کے لیے اپنے کنگھی نہیں، پرائے مردوں کے لیے کنگھی، پھر دوپٹہ تھوڑا سا ادھر، پھر آج کل ایک لڑکا نما لڑکیاں بھی پیدا ہو گئی ہیں، آگے لڑکیوں کلپ لگا لے تو جاگتا کلپ لگا کے لوگ کہاں پہ آنے جڑی ایسی مرد نہیں آنے، سمجھ آئی نہیں؟ وہ کلپ لگے ہوئے ہیں مردوں کی طرح عورتوں کی طرح، یہاں بالوں میں لگائے ہوئے دکانداروں میں بیٹھا، شرم نہیں آتی، کانوں میں مرکیاں لڑکوں نے ڈالی ہوئی۔ کل میں ایک لڑکے سے ملا، ہاتھ میں داغے باندھے ہوئے، داغے، سمجھ آئی نہیں؟ داغے باندھے ادھر 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 ادھر، میں نے کہا یہ کیوں باندھے ہوئے؟ کہتا مجبوری ہے۔ میں نے کہا مجبوری مجھے بتا، میں کچھ نہیں کہتا۔ میں نے وہاں کینچی منگائی، میرا بچہ میرے ساتھ تھا، کینچی منگائی، میں نے کہا کوئی مجبوری نہیں، میں نے کینچی سے وہ دھاگا کاٹا جو ادھر باندھ ہوا تھا 3-4، میں نے اس سے کہا یہ دھاگا بتاؤ دیا کس نے؟ اس نے کہا مجھے کسی لڑکی نے دیا ہے، کسی لڑکی نے دیا ہے کہ یہ باندھو، اس کی محبت ہے میرے ساتھ۔ میں نے کہا نہیں، میں اس آقا میں آقا لڑکی ساتھ دیتا ویکا ہی ڈنگو رہے یا بندہ یہ ڈنگرہ بن تاکہ تے گاٹ شاٹ اس ویکا آگے ڈنگو رہی ہے، بندہ نہیں ہے یہ ڈنگو نہ بچے، یہ دھاگا بن کے تجھا ہو جا۔ میں نے کہا اگر لڑکی سے محبت تھی آپ میری طرف سے ایک پیغام لے جاؤ، جس لڑکی سے محبت ہے اس کو کہو مجھے آج موبائل لے کے دو، 1 to 5 موٹر سائیکل لے کے دو، تاکہ اس کو پتا چلے محبت کر رہی ہے نا۔ اب بے وقوف تجھے دھاگا باندھ دیا، لڑکی اٹھائی دھاگا دے دیا، تو نے باندھ دیا۔ حالت دیکھو مسلمانوں کی، دھاگے کالے پیلے نیلے، انگوٹھیاں 6 پہنی ہوئی ہیں۔ یہ کس نبی کی سنت ہے؟ کس نبی نے طریقہ بتایا؟ بس جیسے جس کو دیکھا کرتے ہوئے کوئی الٹا لٹک رہا ہے وہ اسے کرنا شروع کر دیا۔ حضرت جابر کو کیا فرمایا؟ زیب و زینت اپنی مرد کے لیے، غیر محرم کو بال دکھانے والی عورت، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں 11 عورتیں لٹکی ہوئی دیکھی ہیں، 11 عورتیں۔ اور القبائر میں ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 6 عورتیں اللہ کے محبوب نے دیکھی تھی، ان میں وہ عورت بھی تھی جو غیر محرم کے سامنے بال کھول کے جاتی تھی، وہ عورت بھی تھی جو اپنی چھاتی کو غیر محرم کے سامنے ننگا کرتی تھی، وہ عورت بھی تھی جو اپنے مرد کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے باتیں کرتی تھی۔ یہ پڑھو نا سارا، جہنم میں لٹکی ہوئی دیکھی ہے، آگ میں جھلستی ہوئی دیکھی ہے، عذاب جہنم دیکھا ہے ان کے لیے۔ فرمایا سب سے زیادہ کثرت سے 2 طبقے دیکھے، ایک جنت میں دیکھا ہے، جہنم میں۔ جنت میں کثرت سے زیادہ غریب فقیر مسکین لاچار دیکھے، اور جہنم میں کثرت سے میں نے اپنی امت کی عورتیں دیکھی۔ پوچھا کہ اللہ کے محبوب کیا گناہ ہے ان کا؟ اعلان ہوا یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں صدقہ کرو۔ جرم کیا ہے؟ فرمایا 2 جرم ہے، ایک لان تان بہت زیادہ کرتی ہے اور دوسرا خامد کی نافرمانی کرتی ہے۔ یہ وبا عام ہے، عورت مرد بنی ہوئی ہے، اندر سے آواز گلی آتی ہے نا، گلی میں میں جاتا ہوں نماز پڑھانے، یقین جانیے مرد کی آواز کیسے، ٹھیک ٹھاک خیر خیریت، یہ مرد کی آواز ہوتی ہے، کیا کر رہا ہو؟ میں ڈر جاتا ہوں کہ لگتا ہے مرد ختم ہو گئے۔ میں نماز پڑھانے جاتا ہوں، بچے کو کہتا ہوں ابھی آ رہا ہے فلاں گھر، ذرا آوازیں سننی ہے آپ نے، اب فلاں گاڑی کی آوازیں سننی، میں روزانہ یہ سرچ کر رہا ہوں۔ عورتوں کی آوازیں ایسی آ رہی ہیں بالکل انہوں نے انڈیا بنایا ہوا ہے، شرم نہیں آتی۔ مرد کیا کر رہا ہے، عورت کیا کر رہی ہے؟ اچھا دو جائیں گے بازار، جائیں گے غازی کے، مرد بیٹھا ہوا ہے آرام سے دکاندار کے پاس، یہ پیپسی شریف اور اپنا ڈیو شریف، کوک شریف، وہ شریف یہ پی رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے، چھولے کھا رہا ہے، چائے کا کپ، اور عورت دکاندار خان بابا کے ساتھ ڈیلنگ کر رہی، یہ بغیرت بیٹھا ہوا ہے، چائے پی رہا ہے، اور وہ ڈیل کری، یہ کپڑا نکالو، یہ کپڑا نکالو، وہ کپڑا نکالو، اور یہ پھر کیا کہتا ہے، میں اپنی عورت کے ساتھ گیا۔ میں کہتا ہوں جو یہ آدمی، میں نہیں کہتا بھائی
بے شرم کس کو کہا ہے؟ دیوس کس کو کہا ہے حدیث میں نبی علیہ السلام نے؟ دیوس کا ساٹھی زبانی معنی دلہ، سمجھ میں آئی نا؟ 2 نمبر. ہاں جا کے دیکھو نا، جو مرد عورت کو لے کے بازار میں جا رہا ہے اور پرائے مردوں کے سامنے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنی بچیوں کی آئندہ شادیوں، میری بھی بچیاں ہیں، آپ کی بھی بچیاں ہیں، کل آپ نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ سبق لو کہ آپ نے نسل نہیں دیکھنی، نسب نہیں دیکھنا، مال نہیں دیکھنا، خوبصورتی نہیں دیکھنی، جائیداد نہیں دیکھنی، دین نہیں دیکھنا ہے. فرق بذات الدین. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر دین دیکھ کے شادی کرنی ہے، حسب نسب نہیں دیکھنا. بلکہ ایک روایت ہے ضعیف روایت ہے، مگر علماء نے کتب میں نقل کی ہے کہ فرمایا جو مال کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، جو حسب نسب کے لیے شادی کرے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا. ہاں یہ ساری باتیں لکھ کر بتا دی گئی ہیں، مگر آج بنیاد کیا ہے؟ پیسہ. شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے سہیل بھائی غریب تھے، غریبی والی زندگی ہے، مسکینی والی زندگی، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا. اور میں شاباش دیتا ہوں الحمدللہ حسنین کے سسر کو بھی کہ انہوں نے ان کا گھر نہیں دیکھا کہ بھائی گھر. ورنہ اگر ہماری طرف یہ چلے جاتے نا تو پھر حسنین بوڑھے ہی ہوں جہاں سے، پھر اس کی شادی نہیں ہونے والی. وہ تو مطالبہ کرتے پتر باہر یا اندر ہے، پتر باہر یا اندر ہے. یہ اندر باہر کا مطلب سمجھاتا ہوں، باہر ملک میں کام کرتا ہے یا پاکستان میں ہوتا ہے. کہاں پر ہے آپ کا بیٹا؟ کرتا کیا ہے؟ جائیداد کتنی ہے؟ زمینیں کتنی ہیں؟ گائے بھینسیں کتنی ہیں؟ گھر میں سونا کتنے ہیں؟ ہماری لڑکی کے لیے کیا بناؤ گے؟ تو بعض بے غیرت لڑکے والے وہ مطالبہ کرتے ہیں لڑکی کو فریج بھی لے کے آنی ہوگی، لڑکی کو کولر پنکھا بھی لانا ہوگا، لڑکی کو فلاں چیز بھی لانی ہوگی. پھر شرم کا مقام ہے جب شادی ہو جاتی ہے، دوست آتے ہیں، روٹی ہوتی ہے، بیٹھے، ان کو کہتا ہے دولہا آؤ آپ کو سامان دکھائیں. پھر سامان دکھانے کے لیے دولہا اندر لے جاتا ہے. وہ پوچھتے ہیں بیڈ کتنے کا لیا؟ یہ سسرال نے دیا ہے. اچھا بھائی، یہ بستر کہاں سے لائے؟ یہ بھی سسرال نے دیے. یہ برتن شریف کہاں سے آئے؟ یہ بھی سسرال نے دیے. یہ جوتا شریف کہاں سے آئے؟ یہ بھی سسرال ہے. اور کھٹو تو نے کیا کیا ہے؟ سارا ہی سسرال نے دیا. گلیاں گلے لگنا پینے پینے پہ ہو جاؤ. لگتا ہے بات دماغ میں لگ گئی. اب اینڈ کرتے میری مائیں بہنیں بھی اندر دعائیں دے رہی ہوں گی، آپ بھی. مقصد یہی ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی، میں اس واقعے میں بات نہ کو ختم کرتا ہوں جو میں نے کہا تھا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا. معیار کیا ہو؟ بچی نیک ہو، تہجد گزار ہو. لوگ پہلے کہ یہ دیکھتے تھے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، شاگرد تھے. حضرت ابو وضاح رضی اللہ تعالی شاید نہ تھا یا ابو زرحہ تھا. انتقال ہو گیا بیوی کا، 4-5 دن سبق پڑھنے نہیں آئے. استاد کے بعد آگے بیٹھے، بیٹا 5 دن سبق پڑھنے نہیں آئے. فرمایا میری بیوی کا انتقال ہو گیا تو اسے غم میں گھر میں بیٹھا. اچھا بیٹا 5واں دن میں بیوی کے انتقال پر دوسری شادی کا سوچا. فرمایا غریب ہوں. فرمایا میری بیٹی ایک ہے اور بادشاہوں نے اس کے رشتے بھیجے، میں نے کسی کو رشتہ نہیں دیا. میرا بیٹا تیاری کر، میں تجھے رشتہ دینا چاہتا ہوں. اسی ٹائم نکاح پڑھایا. وہ بزرگ جو پڑھنے والے شاگرد تھے وہ گھر گئے، کہتے ہیں میں دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوں. دروازے پہ دستک ہوتا، باہر کھولا دروازہ. پہلے پوچھا کون؟ فرمایا سعید. سعید کون بھائی؟ اور ماں کا ذہن چاہیے میرے کو کہ یہ میرا سسر جس سے ابھی میری بیٹی، جس کی بیٹی سے نکاح وہ ہے. کہتے دروازہ کھولا تو میں آپ کا بستر رہ گیا کہ سسر میرا دروازے پہ کھڑا ہے. میں نے کہا یہ آپ کیسے آئے؟ فرمایا میں نے بیٹی کا نکاح کر دیا اور میں نہیں گوارا کرتا کہ شادی شدہ بیٹی باپ کے گھر میں رہے، میں اپنی بیٹی کو لے کے آیا. باپ خود لے کے آیا. کون ہے؟ سعید بن مسیب. پوچھو علماء سے، اتنے بڑے بزرگ اپنی بیٹی خود لے کے گئے. الحمدللہ شرم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی کو رخصت کیا، رات میں رخصت کیا. نہ نال ساتھ میں کوئی عورتیں گئی، نہ مہندی فاطمہ کو لگی، نہ فاطمہ کو ڈلا. آج کے زمانے کے تیل جو لگاتی ہیں عورتیں اور میک اپ کرتی ہیں اور یہاں سے ابرو بناتی ہیں، فرمایا اس عورت پہ لعنت ہے، لعنت ہے جو یہاں ابرو تراشتی ہے، یہ پروٹے بناتی ہے. آج کی عورت بناتی ہے، آج کی عورت جسم کو گدواتی ہے، آج کی عورت جسم گدوا کر یہاں سرمے بھرتی ہے. آج کی عورت مرد ہو کر مردوں کی شکل و صورت اختیار کرتی ہے. یہ ساری لعنتی عورتیں جن کو اللہ کے محبوب نے لعنتی کہا ہے. ہم اس طرف نہیں جاتے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم گھر میں کیا کریں. فاطمہ کی رات میں رخصتی ہوئی، رات کا وقت ہے اور فاطمہ کی رخصت ہو رہی ہے. بس ٹائم مکمل ہو گیا، 2 منٹ ہے، انشاءاللہ بات ختم. رات کے وقت رخصتی ہے فاطمہ کی. ام ایمن خادمہ ساتھ گئی.
پیدل چل کے گئی ہے فاطمہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں. نہ کوئی بینڈ باجا، نہ کوئی مہندی کی رسم، نہ پڑھولی کی رسم، کچھ بھی نہیں ہے. نہ بارات ہے، نہ باراتی ہے، نہ عورتوں کو جمع غفی ہے، نہ دودھ پلانے کی رسم ہے، نہ کوئی ہار سگار کی رسم ہے، نہ کوئی گانے باندھنے کی رسم ہے، نہ کوئی ہار پہنانے کی رسم ہے. اٹھاؤ اسلام پڑھو. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ آج اسلام کا نمونہ ہمارے پاس ہے. ہم کافروں کے طریقے پہ چلے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین نمونہ اللہ کے محبوب کی زندگی. آخری بات سنا کے بعد ختم. بچی کے لیے کیسا رشتہ ہو؟ وقت کا بادشاہ ہے شاہ شجاع الدین کرمانی رحمہ اللہ. بادشاہ وقت ہے. مسجد میں آیا نماز پڑھی. دیکھا ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے بڑا زبردست طریقے، خشوع خضوع والی. اس پہ نظر جم گئی. اپنے خادم کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ فارغ ہو نماز سے، اسے میرے گھر لاؤ. اب وہ فارغ ہوا، گھر لے کر گئے. اس نے پوچھا کون؟ فرمایا بادشاہ کا گھر ہے، شجاع الدین کرمانی کا. لڑکا ڈر گیا، بادشاہ کا میرے ساتھ کیا کام؟ بادشاہ نے لڑکے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ، اب بات بڑی پتہ کی 1 کروڑ روپے کی پلے باندھ کے لے جاؤ، عورتیں بھی مرد بھی. پوچھا بیٹا تیری شادی ہوئی؟ شادی ہوئی ہے تیری؟ فرمایا شادی تو نہیں ہوئی. فرمایا میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے، میں آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. اللہ بادشاہ وقت اپنی بیٹی کا رشتہ ایک نوجوان کو دے رہا ہے. کیوں؟ فرمایا تجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دل خوش ہوا کہ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی اور زندگی بھی اچھی ہوگی. اب یہاں لڑکی چرسو چرس بار بار کے بھی رہا ہے، بھنگ مار رہا ہے گھوٹالے. وہ آئے سورا اس کو لڑکی دے رہا ہے، یہ باہر لے جائے گا میری بچی. بعد میں خوار کھچر کرے گا. ہوا کیا جی؟ بادشاہ وقت نے شادی کر لیا. لڑکے سے پوچھا گھر؟ فرمایا گھر چھوٹا سا گھر، جھوپڑی ہے، کام کاج چاہیے، کھانا پینا. فرمایا بھوسی سوکھے ہوئے ٹکڑے کھاتا ہوں، بس اس پہ گزارا. بادشاہ نے کہا واہ واہ، پھر تو شادی ہو جائے گی. بادشاہ کی بیٹی کس کے گھر میں؟ جھوپڑے والے کی، جس کے گھر میں کھانے کو کوئی نہیں، سوکھی روٹی. شادی ہو گئی بھائی، لڑکی چلی گئی، رخصتی ہو گئی. اب جھوپڑے میں بادشاہ کی بیٹی، شجاع الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی. اب جب رات کو کھانے کا ٹائم ہوا، لڑکے نے وہ بھوسی ٹکڑے نکالے، پانی میں بھگوئے، وہ نرم ہوئے. اب رکھے بیوی کے سامنے. سنیے ایسی بیٹیاں اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ایسی بیٹیاں تیار کرو، ایسے بچے تیار کرو. بادشاہ وقت کی بیٹی ہے. روٹی رکھی، عورت نے اٹھایا، نوالا، بڑے مزے سے کھایا. جب فارغ ہو گئے تھوڑے سے ٹکڑے بچ گئے، لڑکے نے اٹھائے اور اوپر چھت میں دیے، تمبو میں. لڑکی رونے لگ گئی. بادشاہ کی بیٹی ہے، رو رہی ہے. لڑکا پوچھتا ہے کہ کیا میرے گھر میں آپ کو یہ کھانا پسند نہیں آیا؟ میں نے آپ کے ابو کو بتایا تھا میں تو بہت غریب ہوں. فرمایا نہیں، رونا اس بات کا نہیں ہے. میرے ابو نے بتایا تھا وہ تو اللہ والا ہے، تو مجھے اللہ والا نظر نہیں آیا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو بچا کر نہیں رکھتے، جو مل جائے کھا جاتے ہیں. تو نے بچا کے رکھا تو اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا وہ ہے جو مل گیا کھا لیا، نہ ملا چھوڑو، پھر اللہ بعد میں پھر دے دے گا. میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تو اللہ والا ہے. کیسا اللہ والا ہے؟ روٹی بچا کے اوپر رکھ رہے، جس رب نے اس ٹائم کھلایا ہے کہ دوسرے ٹائم بھی رب کھلائے گا. ایسی بچیاں جس گھر میں جائیں گی وہاں چٹنی ملے گی، ساری زندگی شکایت نہیں کرے گی. اور جو بچیوں کا دماغ خراب ہوگا تو وہ گھر جائیں گی، دیکھیں گی ابو آپ کے گھر میں ٹکا شریف کھاتے تھے، کڑھائی شریف کھاتے تھے، وہاں دال شریف مل رہی ہے، بھنڈی شریف مل رہی ہے، اور وہاں کولر پنکھا بھی نہیں ہے، وہاں ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہے، فریج کا نظام بھی نہیں ہے. ابا جان وہاں یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے. پھر شکایتیں ہوں گی. پھر ابو جان اور سالہ جان، پھر سس جان ڈنڈے سوٹے لے کے ادھر آ جائیں گے. اوے تم خیال نہیں رکھتے ہماری بچی کا. ادھر سے سسر اٹھے گا اور اٹھ کے کہے گا ہم یوں کرتے ہیں، تمہاری بچی نے یہ کیا ہے. وہ کہیں گے ہماری بچی نے یہ کیا. بس پھٹ ہو گیا، ہم ہماری اپنی بچی کو لے جا رہے ہیں. بچی وہاں چلی گئی ہے، یہاں دم کلو بیٹھے، وہاں دم کلو بیٹھے، چھڑکڑے دونوں بج رہے ہیں. پھر درمیان میں کچھ دن گزریں گے، لڑائی طول پکڑے گی. پھر 2-4 گاؤں کے الو، 2-4 اس گاؤں کے الو، وہ جڑ قسم کے، جاہل قسم کے، بے وقوف قسم کے جرگوئی آئیں گے. ہم جرگا بٹھائیں گے، جرگا
یہ کا گروپ آئے گا, ادھر سے چائے کی پیالی, ادھر سے بسکٹ کھا کے جوس موس مار کے دونوں کا بیٹا لڑائی کرائیں گے, اور پھٹا مکائیں گے نہیں, لڑائی کرائیں گے. ہے تمہاری غلطی ہے, تم ایسا نہیں کرو. لڑکی کو نہیں, لڑکی کی طرف سے آئے اس کو جو جوڑ رہے, ادھر سے گئے اس کو جو جوڑ رہے, یا پھڈا مکائیں گے نہیں. اگر پھڈا مکے گا تو پھڈا مکاتے مکاتے ان کے گھر کے سارے بسکٹ کا چراغ بھول کر جائیں گے, روٹیاں ختم کر جائیں گے. وہ اس طرح کے ایک آدمی نے بکری لی قربانی کے لیے, بکری لیے قربانی کے لیے. بکری گئی بھاگ, محلے والوں کو پتہ چلا, محلے والے آ گئے, پتہ چلا بکری بھاگ گئی, یہ بھاگ گئی ہے, بیٹھو بیٹھو چائے پیو, چائے بسکٹ. دوسرا بکری بھاگ گئی ہے. اب بکری کی 14,000 کی اور 14,000 کی بکری بھی گئی اور 20,000 کی بسکٹ کھا گئے. بسکٹ بڑا لوگ لگ گئے, بکری آگے چلی گئی. کچھ دن گزرے, بکری مل گئی, بکری مل گئی. وہ گھر میں لایا, بیوی نے کہا بیوقوف, کسی کو نہیں پتا ہو کہ بکری مل گئی ہے, ورنہ پھر آئیں گے اور 20,000 کا بسکٹ پڑ جائے گا. تو اللہ معاف کرے, ہماری بھی یہ حالت ہے. اللہ سے دعائیں, اللہ پاک ان کے رشتے کو قائم دائم رکھے, آپس میں صلح صفائی سے زندگی گزارے. اور جن بہنوں کے بھائیوں کے رشتے ہو رہے جن کے ہو گئے, اللہ ہمیں ناچاکیوں سے بچائے. دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت, اتفاق, اتحاد نصیب فرمائے. رب تعالیٰ سے دعائیں جو باتیں کہیں اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک اللہم صلی